بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق بیت الخلا آنے جانے کی سنتیں اور دعائیں اس حوالے سے ہوگا۔ نمبر 1، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں۔ 3 ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے۔ اگر پہلے سے بیت الخلا میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے۔ فلش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو، تو اس کا بھی انشاءاللہ سنت والا ثواب ہوگا۔ اور اگر دیہاتی ماحول ہے اور وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ڈھیلے اور پتھر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر استنجا پانی سے فرما لیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلا تشریف لے جاتے تھے، لہذا سر ڈھانک کر جوتا پہن کر بیت الخلا میں تشریف لے جانا چاہیے تاکہ سنت کا ثواب ہو جائے۔ نمبر 3، بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ فائدہ: حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں لکھا ہے کہ احادیث میں یہ بات ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلا کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے خبوثی کے با پر پیش اور جزم دونوں جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ من الخبوثی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، من الخبثی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، بیت الخلا میں یعنی باتھ روم میں، لیٹرین میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں رکھیں۔ نمبر 5، جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 6، بیت الخلا سے جب آپ فارغ ہو جائیں قضاء حاجت کر لیں، داہنا پیر باہر نکالیں نکلتے وقت، اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ نمبر 7، بیت الخلا جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو یا چمڑے میں یا کسی چیز میں اس کو اگر بند کر دیا گیا ہے تو پھر اس کو اگر نہیں اتارا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 8، رفع حاجت کے وقت یعنی تقاضا کرتے وقت، چھوٹا یا بڑا پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف چہرہ نہ کریں اور نہ اس طرف پیٹھ کریں۔ نمبر 9، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں، یعنی کسی سے بات وغیرہ نہ کریں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کریں، اپنا منہ بند رکھیں۔ نمبر 10، پیشاب پاخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض کتابوں میں اتنا تک آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام جب پیشاب کے لیے چھوٹے کے لیے بیٹھتے تو زمین کو کھریدتے تھے، یعنی نرم کرتے تھے، پھر پیشاب کرتے تھے تاکہ چھینٹیں نہ آئیں احتیاطاً۔ تو اسی لیے ہمارے پاس کیونکہ فلش لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں چھینٹوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، بچنے کے حوالے سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 11، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں، استنجا بائیں ہاتھ سے کریں۔ اگر کوئی عذر ایسا ہو کہ بایاں ہاتھ زخمی ہو
یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دائیں ہاتھ سے کام بامر مجبوری لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12، بعض جگہ بیت الخلا نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ نمبر 13، پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اور زمین جذب کر لے، اس کا بھی خیال کریں۔ تو یہ عام اعتبار سے دیہاتوں میں یا فلش کے بغیر جب پیشاب کیا جا رہا ہے تو وہاں نرم جگہ آدمی بنا سکتا ہے یا نرم جگہ پیشاب کر سکتا ہے، لیکن فلش والی جگہ جیسے آج کل باتھ روم میں ہوتا ہے تو وہاں احتیاط اور خیال اور توجہ زیادہ ضروری ہے چھینٹوں سے بچنے کے لیے۔ نمبر 14، بیٹھ کر پیشاب کریں، بلا عذر کھڑے ہو کر قطعاً کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 15، پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکانا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس ٹیشو وغیرہ ہے جو باتھ روم میں استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کر کے آپ استنجا سکھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے، جلدی میں استنجا کرتے ہیں، ان کے کپڑے ان کے کپڑے تر ہو جاتے ہیں اور ان پر وہ پانی آ جاتا ہے، تو یہ اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 16، وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے۔ آج کل مساجد میں وضو کے انتظامات ہوتے ہیں، لوگ گھروں سے اٹھ کر مسجدوں میں جا کر پیشاب بھی کرتے ہیں، پاخانہ بھی کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، تو اس سے بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو گھر سے وضو کر کے مسجد تک جاتا ہے، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سنت کے مطابق یہ بھی سنت میں داخل ہے کہ وضو کر کے پھر مسجد جانا چاہیے گھر سے۔ نمبر 17، سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے، یعنی فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی 4 سنتیں ہیں، اسی طرح باقی جو سنتیں ہیں نماز سے پہلے والی تو وہ گھر پر پڑھ کر پھر مسجد کی طرف جانا چاہیے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ موقع نہ ہو تو مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں، فائدہ۔ آج کل چونکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنن کا مسجد میں پڑھ لینا پھر افضل ہے، کیونکہ بعض لوگ اس اعتبار سے کہ ہم اگر مسجد جا کر پڑھیں گے تو وہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھر پہ آ کر پڑھیں گے تو وہ پھر ان سے سنتیں رہ جاتی ہیں، وہ پھر دنیاوی اور ضروریات میں کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے سنتیں رہ جاتی ہیں۔ تو پھر اس آج کل کے زمانے میں سنتیں آپ گھر میں اگر پڑھیں تو بہت اچھا، ثواب زیادہ، اور اگر مسجد میں ادا کریں تو افضل ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھیں وہ سنتیں جو کہ بیت الخلا آنے جانے کی دعائیں بھی تھیں اور سنتیں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔